نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاک کا ترجمہ تو چل ہی رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کا ذکر بھی ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ختم نبوت پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیشہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں نے کئی مرتبہ اپنے ویڈیوز میں یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیا مقدسہ نصح قطعی سورۃ احزاب سے جو میں پڑھتا ہوں، تقریباً ہر ویڈیوز کے ابتدا میں خطبے میں پڑھتا ہوں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اس میں 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا ہے. جتنے بھی ختم نبوت کے دعوے دار ہیں نا، ان کو کسی کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کے قرآن مجید کا جو اللہ نے کلام فرمایا ہے اس میں اصول کیا ہیں. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے ہیں وہ جاہل ہیں، وہ چاٹ دیں. ان کو یہ نہیں پتا بھی یہ لفظ کس لیے استعمال ہوا ہے، یہ لفظ کس طرح استعمال کرنا ہے، اس کا معنی مفہوم اور ترجمہ کیا ہوگا. ان پر ایک دھن سوا ہے کہ ہمیں جنا نبی مان لیا جائے. جس طرح وہ عبدالغفار نہ عبد القادر لڑکا سا نوجوان سا ہے، پولا سا منہ پھلا ہوا ہے، جیسے ڈبل روٹی نہیں ہوتی ایسے ہی. وہ میں کہتے ہیں مجھے خواب آیا میں بھی نبی. عبدالغفار چمبا جنوبا وہ کہتا ہے میں بھی مہدی. اسی طرح ریاض الگوہر وہ کہتا ہے میں اللہ. دور کھلا وہ اپنے آپ کو اللہ کہلاتا ہے. اور یونس یونس الگوہر اتنا خبیث آدمی ہے، اتنا گدھے کا بچہ ہے. لفظ فی انفسکم وہ روحانیت سمجھا رہا ہے. آگے سننے والے تو میرے خیال جاہل ہیں، آگے سے جو سننے والے وہ بھی جاہل ہیں. پڑھا وفی انفسکم، فی وفی وما فی انفسکم، یہ اس کے باپ کی قبر سے شاید گرامر نکلی ہے، یا ریاض الگوہر کی قبر سے نکلی گرامر. لفظ ہوتا ہے فی انفسکم. یونس بڑا انگلش بولتے ہیں، انگلش میں لوگوں کو سمجھاتا ہے.
گدھے کے بچے اوپر لفظ کو تو دیکھ، جس کے الفاظ ہی صحیح نہیں قرآن کے، اس کو روحانیت کیا آئے گی؟ وہ لوگوں کو روحانیت کیا بتائے گا؟ رہبانیت کیا بتائے گا؟ خود اپنا پتہ نہیں، اتنا تو پڑھا لکھا ہے، تجھے پڑھ رہا ہے فی انفسکم، تو یہ بتانا کہ یہ کون سی گرامر ہے، یہ گرامر کون سی ہے؟ انفسکم کون ہے؟ وفی انفسکم اگر نہیں بتا سکتا تو پھر لعنت تو تجھ پہ موٹے، اتنا کوئی کھا کھا کے پٹا ہوا ہے اور اپنے آپ کو بڑا روحانیت کا علمدار پر کہتا ہے، اور کوچری سی تیری یہودیوں کی طرح داڑھی ہے۔ شرم کر لے، کچھ شرم کر لے، قرآن پاک کے الفاظ پڑھنے نہیں آتے اور روحانیت کے دعوے دار ہیں۔ آج میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ عورتوں کا بھی جذبہ ختم نبوت پہ کتنا تھا، کتنا۔ نبی علیہ السلام کے دور میں ہی مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ دور ہے، پہلی خلافت، پہلا دور، خلیفہ اول، جس کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جتنا مرضی کوئی ایڑی چوٹی کا زور لگائے، ان کو صحابیت کے دائرے سے نکال نہیں سکتے۔ باقی جتنا مرضی کوئی بھونکتا رہے وہ بھونکتا ہے، ان کی صحابیت مسلمہ ہے۔ اور وہ ختم نبوت پہ اتنا ایمان رکھتے تھے کہ مسیلمہ کذاب کے خلاف سارے اسلام کو جھونک ڈالا۔ بدری صحابہ کے لیے یہ قانون بنا تھا صدیق اکبر نے کہ کسی جنگ میں، کسی جہاد میں وہ شامل نہیں ہوں گے، لیکن جب مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں نکلا لشکر تو فرمایا آج میرا قانون بدل گیا ہے، بدری بھی جائیں، بدری بھی جائیں، جھوٹے نبی کے خلاف جہاد کرو۔ بہرحال وہ بات علیحدہ ہے۔ اور وہاں ایک عورت کا بڑا ذکر ملتا ہے اور علماء کرام اکثر کرتے بھی ہیں، میں بھی کر رہا ہوں انہیں کا ذکر، حضرت عمارہ بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عورت ہیں، آپ بھی نکل کھڑی ہوئی، اور جب جہاد شروع ہوا تو آپ جو ہے جہاد کرتی کرتی آگے جا رہی ہیں، مسیلمہ کذاب کے ماننے والوں کو قتل و غارت کرتی جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتی ہیں واللہ ارجت الیہا، مجھے اللہ کی قسم ہے وہاں میں پہنچ گئی، حتی نہیت الی الخبیث، اس خبیث کے پاس پہنچ گئی، وہو سریع، وہ مرا پڑا تھا، قتل ہوا پڑا تھا، جب میں پہنچی تو قتل ہوا پڑا تھا۔ راستے میں ایک آدمی نے زور سے تلوار ماری، آپ کا ایک ہاتھ بھی کٹ گیا، اور آپ ذرا بھی ما ارجت الیہا، ذرا بھی نہیں کانپی، ڈولی بھی نہیں، ہاتھ کٹے سے آگے جا رہی ہیں۔ اتنا جذبہ تھا کہ اس ختم نبوت کے دعویٰ کرنے والے خبیث لعین کو آج میں قتل کروں گی، کتنا جذبہ تھا عورتوں کا۔ حتی نحیت الی الخبیث، حتیٰ کہ میں اس خبیث کے پاس پہنچ گئی، وہو سریع، وہ مرا پڑا تھا، ختم ہوا پڑا تھا، میرے جانے سے پہلے کسی نے اس کو واصل جہنم کر دیا تھا۔ اور پھر میں نے کیا دیکھا، اپنے بیٹے عبداللہ کو دیکھا، یمسح السیف بالثیاب، بالثیاب ہی، بلکہ بالثیاب ہی،
میرا بیٹا عبداللہ اپنی تلوار کو کپڑے سے صاف کر رہا تھا. فَقُلْتُ یبنا، میں نے کہا او میرے بیٹے، او میرے بیٹے، اقتلتا، تو نے اسے مار دیا ہے؟ یہ ہے عورتوں کا جذبہ. اقتلتا، تو نے اسے مار دیا ہے؟ قال نعم یا اماں، جی امی جی، میں نے اسے فی النار کر دیا ہے، میں نے اسے ختم کر دیا ہے. تو پھر وہ کہتی ہے میں اسی وقت فسجدت للہ شکرا، میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگی اور شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور تو نے آج نبی کے ختم نبوت کے دشمن کو ختم کر دیا. یا اماں، نعم یا اماں، ہاں امی جان، میں نے ختم نبوت کے منکر کو آج ختم کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے، مار دیا ہے. فسجدت للہ شکرا، فسجدت للہ شکرا، پھر میں نے اللہ کے لیے شکر ادا کیا. اب رہا آمد عیسیٰ، خبیث لعین مردود، بخاری کو مانتا نہیں، مسلم کو مانتا نہیں، اور انہی کی دلائل، انہی کی حدیث لے کر احمد عیسیٰ میں ہوں. نبی علیہ السلام نے کہا ہے نا مسلمانوں کے نبی نے کہ میں ان کو قتل کروں گا، میں ملوں گا. یہ بھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، اب جو میں حدیث پاک پڑھ رہا ہوں. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویدع الجزیۃ ویفید المال حتی لا يقبله احد حتی تکون مسجدہ الواحدہ حیرا من الدنیا وما فيها ثم يقول ابو ہریرہ فاقرؤوا ان شئتم وإنا من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته الآية. یہ اس کو یاد نہیں ہے، یہ بھی حدیث پاک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے رسول نے نشانی بتائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، عیسیٰ بن مریم ضرور تم میں نازل ہوں گے، اتریں گے، نزول فرمائیں گے. ان ینزل فیکم ابن مریم، عیسیٰ بن مریم آئیں گے، احمد عیسیٰ نہیں، احمد عیسیٰ نہیں. اگلی بات، حکماً عدلاً، حکومت کریں گے عدل کے ساتھ. یکسر الصلیب، پھر وہ صلیب کو توڑ دیں گے. احمد عیسیٰ صلیب کو توڑ کے تو دکھا. جن کے پاس بیٹھا ہے ان کو پہلے مسلمان تو کر. یہ ہے عیسیٰ بن مریم کی علامت نشانی، عیسیٰ بن مریم کا یہ کام. فَيَكْسِرُ الصلیب، فَيَكْسِرُ الصلیب، صلیب کو وہ توڑیں گے.
آگے وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، اور خنزیر کو حرام قرار دیں گے، قتل کر دیں گے۔ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، احمد عیسیٰ تو بلکہ ہو سکتا ہے خنزیروں کا ریوڑی چلاتا ہو، احمد عیسیٰ تو ہو سکتا ہے خنزیروں کا ریوڑی چلاتا ہو، خنزیروں کا گوشت کھاتا ہو۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی نشانی نبی علیہ السلام نے بتائی۔ اس نشانی کو یاد رکھو۔ جو میں نے پہلے سوال کیے ہیں مجھے ان کا ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا۔ جو میں نے 15-16 سوالات، عنوان تھا احمد عیسیٰ کی جہالت، وہ رکھے ہیں، اور اس کے ماننے والے خاص طور پہ وہ ذوالفقار صاحب جو تھے، شیخ ذوالفقار صاحب، شیخ صاحب کو وہ میں نے سوال بھیجے تھے کہ میں نہیں پوچھتا، میرے سے یہ مناظرہ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اسے کتنی مرتبہ مناظرے کا چیلنج دے چکا ہوں، اس کا مجھے مثبت، یہ مثبت پڑتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھا، لفظ مثبت ہے، یہ اینکر بھی یا ٹی وی والے بھی مثبت پڑھتے ہیں، وہ غلط پڑھتے ہیں۔ مجھے اس کا ابھی تک کوئی مثبت جواب نہیں ملا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم میرے سوالوں کا جواب نہیں دے رہے تو جھوٹ بولتے ہو، اور میں احمد عیسیٰ کے ہر سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ جو بھی وہ سوال کرتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو آنے ہیں ان کی نشانیاں بھی ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ نشانی ہے کہ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، کسی کو صلیب پہننے کی، گلے میں لٹکانے کی اجازت نہیں ہوگی، ایسے حاکم ہوں گے وہ۔ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ چڑھا ہی نہیں گئے، وہ تو ان کا عقیدہ ہے نا، ان کا عقیدہ بھاڑ میں جائے۔ ہمارے قرآن نے کہا انہیں اللہ نے بچا لیا۔ کوئی اور عیسیٰ تھا جو صلیب پہ چڑھا، وہی عیسیٰ لعنتی بنا۔ جو ہمارے قرآن کے مطابق عیسیٰ ہے وہ اللہ کا نبی اور اولو العزم ہے، ان پہ لعنت جو کرے گا اس کا بیڑا غرق ہوگا۔ اللہ کے وہ پیارے بزرگ بندے، اعلیٰ رفت والے رسول، ان کی رسول کی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کوئی بھی کمی نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ان کی تائید کی ہے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی خوشخبری دی ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، جہاں رسولین آ گیا نا، جمع ہو گیا۔ یہ ہے علمیت ان گدھوں کی، ان جھوٹے نبیوں کی، یہ علمیت ہے۔ اگلا لفظ بھی پھر واحد ہے، یاتی، آئے گا وہ نبی اور رسول میرے بعد۔ بے رسول ہونا ہو گیا نا تو میرے جیسے سارے جہل سن ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہاں جی یہ تو پکا رسول ہے نا، یہ رسول ان جمع ہو گیا۔ کیسے ہو گیا؟ اور لفظ رسول ایک ہی ہے، رسول ان ہونے سے جمع تو نہیں بنتا۔ پھر اگلا لفظ جو ہے وہ تائید کر رہا ہے، یاتی، آئے گا وہ ایک رسول من بعدی، میرے بعد، بے رسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، آئے گا وہ ایک رسول جس کا نام احمد ہوگا۔ احمد عیسیٰ، یہ میرا نام آ گیا، یہ میرا نام آ گیا۔ تو وہ احمد تو پہلے 1400 سال گزر گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس سے بھی پہلے ماضی ہے، آگے میرا نام لگا دو، میرا نام لگا دو۔ یہ علمیت ان کی، ان کو پتہ ہی نہیں بھی قالا کون سا سیگا ہے، قالا کیا بتا رہا ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے بعد میں ان کے نزول کے بعد کی نشانی بتائی۔ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ مجاہد ہوں گے، جہاد کریں گے، حاکم عادل ہوں گے، دوسری نشانی۔ تیسری نشانی فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، صلیب کو توڑ ڈالیں گے، صلیب کو توڑ ڈالیں گے۔ یہ صلیب والوں کے خلاف بول نہیں سکتا، کیونکہ ان کا کھاتا ہے، ان کے خلاف بھونک تو نہیں سکتا نا، کھاتا ہے۔ یہ نشانی ہے، یہ کبھی نہیں سنائی، یہ بھی تو حدیث ہے۔
دجال والی بھی حدیث ہے مسلم کی، بخاری کی، اور بخاری کو مانتا نہیں، مسلم کو مانتا نہیں، شرم کر لے، بغیرت آدمی شرم کر لے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی نشانی ہے۔ فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، اور خنزیر کو وہ قتل کریں گے۔ اور جزیہ معاف فرما دیں گے، کسی سے جزیہ نہیں لیں گے، ٹیکس نہیں لیں گے، آسان سا ترجمہ۔ وہ ایسے حاکم ہوں گے، اللہ انہیں رزق عطا فرمائے گا تو دنیا میں تقسیم کریں گے، لیکن کسی سے ٹیکس نہیں لیں گے، جزیہ معاف کر دیں گے۔ ان کی آمد سے مال عام ہو جائے گا، یہاں تک کہ کوئی اس کو مال کو یعنی کوئی جزیہ لینا یا زکوٰۃ لینا، خیرات لینا قبول ہی نہیں کرے گا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں مال کی فراوانی ہوگی لوگوں کے پاس، یہ نشانی ہے۔ یہ مال دیتا ہے میرے امتی بن جاؤ۔ اور نماز کم پڑھیں گے، اور وقت یہ آئے گا کہ ایک سجدہ دنیا مافیا سے افضل ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے نشانیاں بتائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے، اور متفق علیہ حدیث ہے۔ یہ حدیث اس کو نظر نہیں آتی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو یہ نشانی ہے کہ وہ صلیب توڑیں گے۔ چوک میں جا کر کوئی صلیب تو توڑ کے دیکھے نا، وہ صلیب اتنی اتنی بڑی بڑی لٹکائی ہوئی ہیں، جیسے کافروں کے ملک میں چلے جائیں تو تھاں تھاں پہ بت نظر آتی ہیں کھڑے، ان کی تھاں تھاں پہ صلیب نظر آتی ہے، گلے میں بھی لٹکائے پھر رہے ہوتی ہیں صلیب۔ لیکن جو ہمارا عیسیٰ ہے، جو ہمارے قرآن کا عیسیٰ ہے، جس کو ہم عیسیٰ علیہ السلام مانتے ہیں، وہ صلیب اللہ نے انہیں محفوظ کر لیا، بچا لیا، صلیب چڑھے ہی نہیں۔ تو ان کی کتاب پڑھتے ہوئے ایسی شرم آتی ہے، پرانا عہد نامہ ہے یا نیا عہد نامہ ہے، ساتھ کھچے ہیں۔ ایسے کوئی اللہ کا کلام ہو سکتا ہے جو ہمارے لیے وہ جو لکڑی پر لٹکایا جائے وہ لعنتی ہوتا ہے، اور لکڑی پر ان کو لٹکا دیا گیا اس لیے ہمارے لیے لعنتی بنے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ اس سے اگلی حدیث پاک بھی تقریباً اسی طرح کی ملتی جلتی ہیں۔ انہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لینزلن لنا ابن مریم حکما عادلا فیکسرن الصلیب ویقتل الخنزیر ولا یدعن الجزیۃ ولا یترکن الخلاص فلا یشقى علیہا فلا یذهبن شاہنا والتباغض والتصاحب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن مریم حاکم عادل ہوں گے اور تم پر اتریں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ معاف کر دیں گے، جوان اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، ان پر سواری نہ کی جائے گی، دلی دشمنی کینہ حسد سب ختم ہو جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، اس کو کوئی قبول نہیں کرے گا، اتنا مالدار ہوں گے جا کے لوگ۔ رواہ مسلم نے اسے بیان کیا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی نشانی اسے نظر نہیں آتی کہ صلیب کو توڑے، خنزیر کو مارے، یہ نظر نہیں آتی ہی نہیں، کیونکہ یہ کام کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ ہاں یہ بس کی بات ہے، ہر چھوٹے بڑے اپنا فقیر غریب اولیاء ولی اللہ کو گدھے کا بچہ کہنا بڑا آسان ہے، یہ بڑا آسان ہے، گدھے کا بچہ، گدھے کے بچے۔
میری بات آپ سے لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے اور سمجھ چکے ہیں، اور میں اس کو بالکل جھوٹا دجال ثابت کر چکا ہوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہوا کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اسے یہ پتہ نہیں ہے، میں کئی دفعہ جاہل آدمی ہے نا، کالا کے آگے اس کا نام نہیں لگ سکتا کیونکہ کالا ماضی ہے نا، سلف ہے، وہ بھی ماضی نبی علیہ السلام سے پہلے کی، آج کی نہیں، نبی علیہ السلام سے پہلے کی، اور اس کو پورا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ یہی تو بات ہے کہ کسی پڑھے لکھے کے سامنے بیٹھے تو قالا کے آگے کیسے نام آئے گا؟ یہ سوال پوچھ دو، یہ ایک سوال ہے، یہ بھی پوچھ لو۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، یا اتنی علمیت بے رسول میں بتا چکا ہوں۔ بے رسول ہو گیا نا، بے رسول ہو گیا تو جمع ہو گیا۔ یہ گرامر بھی اس کے باپ کی قبر سے پوچھتی ہے، ایسے پوچھتی ہے۔ امید ہے میری بات کافی حد تک آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے، اور میں پھر یہ سوال تشنا چھوڑ رہا ہوں آج، پھر ایک نیا سوال کہ اس سے سوال کرو اس کے ماننے والوں کہ کالا تو ماضی کا صیغہ ہے، یہ ہمیں پتہ چل گیا ہے، اور پوری دنیا میں میری بات کو کوئی غلط نہیں کر سکے گا۔ کالا ماضی کا صیغہ ہے، اور وہ بھی ماضی نبی علیہ السلام سے پہلے کی، جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود تھے، 650 سال پہلے، آقا علیہ السلام سے بھی 650 سال پہلے کی بات، 571 عیسوی، آقا علیہ السلام قبل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ماضی تھی۔ اب اس سے یہ سوال کرنا ہے کہ تو نے کہا ہے کہ عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ میں ہوں، اور کالا کے آگے میرا نام لگتا ہے، کالا کے آگے تیرا نام کیسے لگتا ہے یہ ہمیں سمجھا۔ اگر سمجھا دے تو پھر دیکھیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ یہ بات آپ کو سمجھا سکے، کیونکہ میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں کہ کالا ماضی کا صیغہ ہے، اور ماضی بھی وہ جو نبی علیہ السلام سے 650 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، جو تمہارے پاس تورات موجود ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یأتی، جو میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے، ایک رسول آنے والا ہے، یأتی نے آپ کی تصدیق کر دی کہ ایک رسول، بے رسول اور کیا جمع ہوگی، یہ بھی اس سے پوچھو کہ بے رسول لن ہونے سے، لام دو زیر لن ہونے سے جمع کیسی ہو گئی؟ جیسے تو نے ہمیں جمع بنایا ہے، آپ بتایا ہے، اور ہمیں پتہ نہیں، جمع بتا یہ کیسے ہوا ہے؟ رسول لفظ ایک ہی ہے، رسولن ہو، رسولن ہو، رسولن ہو، یہ جمع کیسے بنتی ہے؟ بس اسی پہ تمہارا اپنا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ اسے بے رسولن کا نہیں پتا اور اس نے غلط بتایا ہے، بالکل غلط، اور جھوٹ بولا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میں اب گالی نہیں نکالتا ہوں، بے فکر، لیکن اس سے ضرور پوچھو، یہ ساری دنیا کو جو گدھے کا بچہ کہتا ہے، اس سے پوچھو کہ رسولن ہوا جمع کیسے ہوا، اور کالا کے بعد وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ کے بعد تیرا نام کیسے لگا؟ وہ تو 1400 سال سے بھی پہلے، 600 سال وہ لگا لو، 14 اور 6 کتنا ہو گیا؟ 20 سال پہلے، 20 سال پہلے کے ماضی تیرا نام کیسے آئے؟ یہ ہمیں سمجھا، یہ کوئی قاعدہ کلیہ قانون بتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت الفت عطا فرمائے، اور جو میں نے آج حدیث کوٹ کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، یہ ان کی پکی نشانی تھی۔
پکی نشانی، نہ یہ صلیب توڑ سکا، نہ یہ خنزیر کو قتل کر سکا، البتہ اس کو قتل کرنے کے لیے لوگ در پے ہیں، یہ نہیں کر سکا۔ عیسیٰ علیہ السلام حاکم ہوں گے، حکومت کریں گے، عادل ہوں گے، ان کی حکومت قائم ہوگی۔ اس طرح وہ منتیں نہیں کریں گے میرے اپنا مذہب میں داخل ہو، میرے لوگ خود بخود ان کے جان لیں گے۔ نورانی چہرہ، با ریش، با روب و دبدبہ والے عیسیٰ علیہ السلام جبہ پہننے آئیں گے، جوان ہوں گے، آگے شادی بھی کریں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی ہیں۔ اللہ ہمیں ان نشانیوں کو پرکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق پہچانو، حق پہچانو، حق پہچانو۔ اگر حق کے طلبگار ہو، حق کے طلبگار ہو، اللہ تعالی ہم سب کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین واحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔